میرا نام انیلا ہے اور میں پنجاب کے ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابو کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ فرما بردار اولاد کی مانند میں ان کا شوق پورا کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا کہ میں ایک ماہر میڈیکل اسپیشلسٹ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ پریکٹس چل رہی تھی جب ایک دن ایک مریض علاج کے لیے میرے پاس آیا، جسے بظاہر تو کوئی مرض نہیں تھا، لیکن اتنا حسین مرد دیکھ کر میں مریض عشق ضرور بن چکی تھی۔ اس کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بولا اور میں ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش تب آئی جب وہ مجھے دیوانہ بنا کر جا چکا تھا۔ میں نے کئی دن اس کا انتظار کیا، لیکن اسے نہیں آنا تھا، سو وہ نہیں آیا۔ میرے دن رات بے چینی میں کٹنے لگے۔ آخر قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ میرے خوابوں کا شہزادہ جو میری نیندیں چرا کر چلا گیا تھا، وہ کافی دن بعد ہسپتال آیا۔ میں نے اس سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ وہ تو ایک جن زادہ تھا۔ میرا نام انیلا ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا گھرانہ یہاں کے متوسط طبقے میں شمار ہوتا ہے۔ میرے والدین نے مجھے بڑی محبت سے پالا۔ میں نے اکلوتی اولاد ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا اور جی بھر کر ناز اٹھوائے۔ بچپن سے ہی مذہبی ماحول دیکھ کر دل میں قرآن مجید سے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ شوق ہوا کہ قرآن حفظ کروں تو امی نے نہ صرف بخوشی اجازت دے دی، بلکہ ہمیشہ میرے اس فیصلے کو سراہا جو میں نے بالکل چھوٹی عمر میں خود اپنی مرضی سے کیا تھا۔ ابو البتہ کچھ پریشان ہوئے تھے۔ میں ان کی پریشانی دور کرنے کی ٹھان لی اور ان سے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی ڈاکٹر بننے کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ 10 سال کی ایک بچی جو 1 سال کے قلیل عرصے میں قرآن حفظ کر لے، وہ اگر ڈاکٹر بننے کا وعدہ کر لے تو ظاہر ہے اسے نبھائے گی بھی۔ یہ امی کے الفاظ تھے جو انہوں نے ابو جان کی تسلی کے لیے کہے تھے، کیونکہ ابو کو یقین نہیں آتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ مجھے ان دونوں میں سے ایک کام کرنا چاہیے، یا تو میں دین کا علم حاصل کر کے عالمہ بن جاؤں، یا پھر صرف ڈاکٹر بننے پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ میں 2 کشتیوں کی مسافر بن گئی تو میرے لیے ایک چیز کو بطور پروفیشن بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں ان کے تمام خدشات دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب قرآن مجید حفظ کر لیا تو اسی انگلش میڈیم اسکول میں دوبارہ داخلہ لے لیا جس میں امی جان پڑھاتی تھیں۔ اکلوتی اولاد جتنی بھی لاڈلی ہو، اس کے سر پر امیدوں کا بوجھ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے اسی لیے دن رات کی پرواہ کیے بغیر اپنی محنت جاری رکھی۔ شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ اگلا مرحلہ کا فیصلہ کن تھا، یعنی FSC کے 2 سال میری زندگی کے اہم ترین سال تھے، جن پر میری زندگی کا دار و مدار تھا۔ میری ابو کی خواہش، میری چھوٹی عمر کے فیصلے پر ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا نتیجہ انہی 2 سالوں پر منحصر تھا۔ میں نے اسٹڈی کے لیے زیادہ گھنٹے مختص کر دیے اور کھیل کود کے لیے کم سے کم وقت رکھا۔ میں نے کالج کے بعد بچنے والے ٹائم کو مختلف مضامین کے لحاظ سے تقسیم کر لیا تھا۔ سال اول کے امتحانات قریب تھے، ابو کی نصیحتیں اور امی کی دعائیں جاری تھیں۔ میں نے اللہ کا نام لے کر امتحانات کی تیاری شروع کر دی۔ دن رات ایک کر دیا، مجھے کھانا پینا بھول چکا تھا۔ بس ایک عادت تھی جو بچپن سے ہی مستقل میرے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور وہ تھی پنجگانہ نماز کی، وہ بھی بر وقت ادا کرنا ہوتی تھی۔ اللہ نے کرم کیا اور والدین کی دعاؤں کے زیر سایہ میرے امتحانات امید سے زیادہ اچھے ہوئے۔ امتحانات کے بعد میں نے دعائیں کرنے میں بھی کسر نہیں چھوڑی اور اپنی محنت بھی جاری رکھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی میں سیکنڈ ایئر کا سلیبس مکمل کر لیا۔ ایک دن 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب کسی سے رزلٹ کی خبر سنتی تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی تھی، بہت زیادہ۔ بالآخر رزلٹ کی فائنل ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی۔ اب جیسے جیسے رزلٹ کے دن قریب آ رہے تھے، بے چینی اور تجسس عروج پر تھا کہ جانے کیا بنے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب کالج کے پرنسپل صاحب نے کال کر کے مجھے بتایا کہ میں پورے ضلع میں ٹاپ کر چکی ہوں، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ کہاں میں اس کی گناہگار بندی اور کہاں یہ عالم کہ میری عرضی سنی گئی، اور اب مجھے میرے والد سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ امی اور ابو دونوں میرے رزلٹ سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھے۔ ابو نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ امی اسکول میں میری ٹیچرز کو میری کارکردگی کے بارے میں فخر سے بتاتی،
दिन यूं ही पर लगाकर उड़े थे और मेरी 12 साला जिंदगी की मेहनत, मेरे मुस्तकबिल की ताबनाकी या फिर बर्बादी के फैसले का दिन भी आ गया। एक दिन पहले मुझे प्रिंसिपल साहब की कॉल आई, कहा कि अपने वालिदैन समेत फलां यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। मैं हैरान परेशान सी अम्मी अब्बू को बताने लगी। तब मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुकर्ररा दिन पर मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वहां गेट पर ही प्रिंसिपल साहब मिल गए, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को मुखातिब करके हुए कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं जिन्हें इतनी काबिल औलाद मिली है। आपकी बच्ची ने बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। मैं इस लम्हे हवाओं में उड़ रही थी। जब मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया, मैंने उसी वक्त शुक्राने के नवाफिल की नीयत की और घर जाकर सबसे पहले नफल अदा करे और अपने वालिदैन का हाथ चूम लिया, जिनकी दुआओं की बदौलत में आज इस मकाम पर थी। अब इंट्री टेस्ट की तैयारी का मरहला आन पहुंचा था। तमाम इम्तिहानों की तरह ये मरहला भी कामयाबी से पार किया और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया। जिस दिन मेरिट लिस्ट लगी, मेरा नाम सरे फहरिस्त आया। इस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने इनका ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद MBBS डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मुझे स्पेशलिस्ट बनना था, जिसके लिए अम्मी अब्बू का एतमाद लेना ज़रूरी था। वालिदैन जितना भी एतबार करते हों, अकेली लड़की को बैरूनी मुल्क भेजने के लिए कभी भी आसानी से रजामंद नहीं होते। खैर, ये मरहला भी सर हुआ, क्योंकि मैंने अब्बू से वादा किया था कि मैं अपनी हदूद का ख्याल रखूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उनका सर फख्र झुक जाए। थोड़ी सी पसोपेश के बाद मुझे इजाज़त मिल गई थी। मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, जो मुझे मिल चुका था, और मैं 2 साल की स्पेशलाइजेशन के लिए स्कॉलरशिप पर अमेरिका चली गई। हर मुमकिन कोशिश की कि अपना दामन लड़कों से बचा कर रखूं और किसी को अपने दिल में नहीं बसने दिया। कुछ लड़कों ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने इन्हें सख्ती से शटअप कॉल दे दी। हमेशा खुद को हत्तल मुकाम मसरूफ़ रखा और इन जमीलों से दूर रही जिनमें पढ़कर मैं अपना मकसद भूल जाती। 2 साल अमेरिका में गुजार कर अपने वतन वापस आ गई, जहां मेरे वालिदैन मेरे मुंतज़िर थे। इन्हें भी आज इनकी कामयाबी का फल मिल गया था। मेरे साथ साथ इस सफ़र में इनकी मेहनत भी शामिल थी। अब्बू ने एयरपोर्ट पर ही मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील हो चुकी है। सो उन्होंने मुझसे मज़ीद कोई तकाजा नहीं किया कि तुम्हें किस हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है। ना ही अम्मी ने मुझ पर दबाव डाला कि अब मैं जल्द से जल्द तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, बल्कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि मुझ पर छोड़ दो। और ये फ़ैसला मेरे लिए ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला था, क्योंकि मैंने कभी लड़कों में दिलचस्पी ली ही नहीं थी, ना ही मुझे कभी किसी की खूबी ने मुतासिर किया था। टॉपर होने के बाइस बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद रहे, जिनमें पाकिस्तानी मर्द सरफरिस्त थे, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें नज़रअंदाज ही किया। शादी का फ़ैसला इसलिए भी मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैं लड़कों की नफ्सियात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। मुझे इल्म ही नहीं था कि आजकल के लड़के अपनी लाइफ पार्टनर में कैसी खूबियाँ देखना चाहते हैं। इसलिए फ़िलहाल मैंने शादी को अपने जहन से निकाल दिया कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी, वरना मेरा फोकस मेरी फील्ड थी मेडिकल स्पेशलिस्ट होने और अमेरिका से डिग्री लेने के बाइस मेरे पास मरीज़ों का रश लगा रहता था। सरकारी अस्पताल में 8 घंटे गुजारने के बाद मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी, जिसकी फ़ीस मैंने बहुत ही कम रखी थी, क्योंकि पैसा कमाना कभी भी मेरी तरजीहात में शामिल नहीं था। मेरा ख्वाब था कि मैं अपना अस्पताल बनाऊं जहां मरीज़ों का फ्री इलाज हो। अपने इसी ख्वाब की तकमील के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही थी। एक दिन यूं ही मरीज़ों के हजूम में से एक मरीज़ मेरे पास आया, जिसके चेहरे से बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि वो बीमार है, यानी किसी किस्म की नकाहत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत था कि मैं उसे देखते ही दिल हार बैठी। मैंने इतना खूबरू मर्द आज तक नहीं देखा था, और हुस्न से बढ़कर उसके चेहरे की मासूमियत ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। मैं इर्द गिर्द से बेखबर होकर बुत बनी उसे देखती रही, यहाँ तक कि उसने खुद मुझे मुखातिब किया,
ڈاکٹر صاحبہ مجھے چیک کر دیجیے، میرا بخار ٹوٹ نہیں رہا، کئی دن ہو گئے ہیں دوا کھاتے ہوئے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ اسے کوئی بخار نہیں ہے، پھر بھی نہ جانے کیسے اس لمحے اپنے حواس کھو بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مریض غالباً اس غیر متوقع رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے چونک گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ میرا ارادہ غلط نہیں تھا، لیکن میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ضرور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر وہ مریض خود ہی اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ میں اس سے سخت رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ کافی دن اسی پریشانی میں، شرمندگی میں گزرے اور میرے ذہن سے بھی یہ بات آہستہ آہستہ مٹتی چلی گئی۔ ایک دن ہسپتال میں بیٹھی اپنی روٹین کے مطابق مریض دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی خوبرو مرد کمرے کے اندر داخل ہوا جس کی آمد نے چند ماہ پہلے اچانک میری زندگی میں خواب بکھیر دیے تھے۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، اس کے منہ سے اس کی بیماری سننے کا انتظار کرنے لگی، لیکن میری توقع کے برعکس اس نے اپنی کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جو مرض مجھے لگ چکا تھا اس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر میں بر وقت خود پر قابو نہ پاتی تو وہ جن زیادہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، آخر مجھے ہی پوچھنا پڑا کہ بتائیے آپ کو کیا مرض ہے؟ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ وہی مرض ہے جو آپ کو لاحق ہو چکا ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، آپ جانتے بھی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں، لیکن آپ صرف اس بات سے ڈرتی ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے عرض ہے کہ مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وفادار رہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس جنسات سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی ممکن نہیں ہے۔ میری بستی کے جنسادے اور آپ کی دنیا والے ہمیں کبھی بھی اکٹھا نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس کا کیا حل ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ حل تو اب کوئی نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلیں؟ میں آپ کو اس دنیا کے جمیلوں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں دنیا کی ہر چیز آپ کو میسر ہوگی، آپ بس میری بن کر رہیے گا۔ مجھے اب اس کی باتیں خوف زدہ کر رہی تھیں، کیونکہ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے والدین، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے مجھ پر اس طرح محنت کی، بڑھاپے میں انہیں یہ سب کچھ سہنا پڑے۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اس نے چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنے لگا، کن سوچوں میں پڑ گئی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ مشکل کام تو نہیں کہہ دیا؟ میں نے اسے اپنے خدشات بتائے تو وہ کہنے لگا کہ شادی کے بعد تو ویسے بھی آپ نے اپنے والدین سے دور ہی رہنا ہے، تو آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ میں نے اسے دو ٹوک اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ساتھ سب کچھ تیاگ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میری ایک دنیا ہے، زندگی ہے، معاشرے میں میری کوئی عزت ہے۔ میں اپنے والدین کو اس عمر میں بدنامی کا داغ لگا کر خود کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ یہ ٹھیک ہے، تم مجھے اچھے لگے تھے، میں نے تمہارے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، لیکن تمہارا ساتھ میری عزت کا نیم البدل نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر ہے تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ جب تم جانتے ہو کہ جن اور انسان دو الگ مخلوقات ہیں اور ان کا ملنا ناممکن ہے، تو آگے بڑھنے کا کیا فائدہ؟ جنزادے نے جب یہ سنا تو افسردہ ہو گیا، کافی دیر خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا، کہنے لگا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ کی مرضی، آج کے بعد آپ کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھیں گی اور نہ ہی کبھی میں آپ کے راستے کی دیوار بنوں گا۔ آپ اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزاریے، میں اپنی بستی میں واپس چلا جاؤں گا۔ جنزادے نے دکھی دل سے کہا، دل تو میرا بھی اس وقت مٹھی میں آ گیا تھا۔ پہلی محبت کو اتنی آسانی سے خود سے دور ہوتے دیکھنا، بلکہ خود اسے دور جانے کا کہنا، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، اس لیے آخری بار اسے دیر تک دیکھتی رہی جب تک وہ جانے کے لیے مڑ نہیں گیا۔ اس کی شکل، یادیں، خوشبو اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر کے نارمل زندگی کی طرف آنے کی کوشش کرنے لگی۔
گو کہ یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک جن سادے کا وعدہ تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سو مجھے بھی اس کی یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے مصروفیات بڑھانی پڑیں۔ میں نے اپنی ڈیوٹی ٹائمنگز مزید بڑھا لیں تاکہ میرے پاس فراغت کے لیے وقت ہی نہ بچے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاسپٹل میں 18 گھنٹے کی شفٹ کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچتی تھی کہ کچھ اور سوچ سکوں، اس لیے بس ہاسپٹل اور گھر کے درمیان ہی گھن چکر بن گئی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ جن زیادہ میری سوچوں سے دور نکل گیا تھا، اور میں واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ گئی تھی۔ جاب کرتے ہوئے کئی سال بیت گئے۔ میری امی جو اس امید پر تھیں کہ شاید مجھے کوئی لڑکا پسند ہو، میں انہیں بتاؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ امی کی اب میری فکر رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر یہی بات کرتی، میرے مزاج سے خوب واقف تھیں، اس لیے اب ان کی پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں پوچھتی کہ کوئی پسند تو نہیں ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جن زادے سے عشق کر بیٹھی ہوں، جسے بھولنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن سوچوں میں پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے۔ ایک دن امی کے ان سوالات سے تنگ آ کر میں نے انہیں شادی کے لیے ہاں کر دی کہ جہاں مرضی میری شادی کر دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں انہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اور شادی روکتی بھی تو کس لیے؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے تھی میرے پاس، بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے میں ان کے بتائے ہوئے رشتے پر رضامند ہو گئی۔ ڈاکٹر کامران میرا سینئر تھا، اور جانے کتنے سالوں سے مجھے اپروچ کر رہا تھا۔ مجھے علم ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ خیر، رشتے کی بات چلی اور 1 مہینے کے اندر ہماری شادی ہو گئی۔ طے پایا تھا کہ مجھے شادی کے بعد جاب سے نہیں روکا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی تھی، اور اچانک میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ میں ان دنوں اپنے ذاتی ہسپتال کے لیے بہت محنت کر رہی تھی، اور ہسپتال بنانے کے لیے زمین فائنل کر لی گئی تھی۔ زمین کا انتقال میرے نام ہونا باقی تھا، جب مجھے سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود ایک نرس نے بتایا کہ جو زمین میں خریدنے جا رہی ہوں، اس جگہ پر جنات کا قبضہ ہے، تبھی اتنے سستوں داموں مل رہی ہے۔ آپ جا کر اہل محلہ سے تصدیق کر لیں اور پھر حامی بھریں، ورنہ ساری زندگی پچھتائیں گی۔ میں نے اس نرس کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ مجھے لگا وہ پروفیشنل جیلسی کی بنیاد پر ایسی باتیں بنا رہی ہے، ورنہ شہر کے بیچوں بیچ اس جگہ پر جنات کیسے قابض ہو سکتے ہیں؟ جنات تو عموماً ویران جگہوں پر اپنا مسکن بناتے ہیں۔ غرض یہ کہ میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی بات کو سچ تسلیم کیا۔ یہی ایک بات مجھے ساری زندگی ستاتی رہے گی، جس کی بنا پر مجھے اپنے قیمتی ترین رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑے، اور میں زندگی کے اس مقام پر آ گئی جہاں سے میں نے زندگی کی شروعات کی تھی۔ پلاٹ کی فائل جس دن میرے ہاتھ میں آئی، وہ دن میری خوشیوں کا آخری دن تھا۔ میں نے امی ابو اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر خوشی سیلیبریٹ کی، اور چین کی نیند سو گئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح اس قدر خوفناک ہوگی کہ میں آئندہ کبھی سورج طلوع ہونے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ اس رات میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں تھی، جب چیخوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ آنکھ تو کھلی، خود کو اندھیرے کمرے میں پایا جہاں دھواں بھر چکا تھا، اور گھٹن سے سانس لینا بھی محال تھا۔ مجھے امی ابو اور کامران کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، لیکن میں کسی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کوئی نادیدہ قوت میرے ہاتھ پاؤں جکڑ کر کھڑی ہے، اور میں ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتی۔ یہاں تک کہ میری گردن بھی اکڑ گئی تھی، مارے خوف کے میرا برا حال تھا۔ جوں جوں رات گزرتی گئی، چیخیں تھمتی گئیں۔ جوں ہی رات آخری پہر میں داخل ہوئی، سب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب مجھے ایک نئے خوف نے گھیر لیا۔ کہیں یہ سب مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتی ہوں؟ میں نے کوشش کی چلنے کی، لیکن لڑکھڑا کر گر گئی۔ دوبارہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی، اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی، جہاں میری زندگی کے عزیز ترین رشتے، میرے جینے کی وجہ، میری ہمت کا سامان بننے والے میرے ابو اور پھر بے انتہا محبت کرنے والے میرے شوہر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ پورے گھر میں کوئی دھواں، گیس کی بو یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو پھر ان سب کو ایک دم کیا ہو گیا؟
گھر میں کوئی اور بھی موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ میں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا اور ان کی قابل بیٹی ڈاکٹر انیلا سینکڑوں مریضوں کی جان بچانے والی آج ان کی جان نہیں بچا پائی۔ بابا نے آخری سانس لی اور اس دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ کب ان کے جنازے ہوئے۔ مجھے بس ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنا تھا جو سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہ تھے، جنہیں ہم عام انسان کبھی بھی ڈھونڈ نہیں پاتے، نہ ہی کوئی میری بات کا یقین کرتا۔ اگر وہ جن ذاتہ دوبارہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاتی۔ میں نے کئی سال اپنوں کی جدائی کے غم میں تنہا گزارے تھے۔ میری زندگی ایک مشین سے کم نہ تھی کہ جس کا کام کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ جن کے لیے زندہ تھی وہ تو کب کے مٹی میں چلے گئے۔ اب تو بس سانسوں کی ڈور کے کٹنے کا انتظار تھا کہ کب وقت پورا ہو اور زندگی کی قید سے رہائی ملے۔ میں نے اپنے شب و روز بس بیمار لوگوں کے لیے وقف کر دیے تھے۔ ہمہ وقت مریضوں کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ وہ مشکل 6 گھنٹے نیند لیتی اور پھر صبح فجر کے بعد ہسپتال پہنچ جاتی تھی۔ گھر کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میرے پاس ڈاکٹری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ملتا بھی کیسے؟ یہ تھا بھی تو غیر انسانی مخلوق کا کام۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا اگر یہ سب میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو امی، ابو اور کامران مجھے بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ میری زندگی کا محور یہی 3 لوگ تو تھے۔ دوست میں نے کبھی بنائے نہیں تھے۔ پڑھائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر بس اپنے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ اب بھی میرا یہی حال تھا۔ امی ابو کو گزرے 5 سال ہونے کو آئے تھے جب ایک دن مجھے اس نرس کی شکل دکھائی دی جس نے مجھے ہسپتال کے لیے وہ زمین لینے سے منع کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئی تو کرسی میرے سامنے کھینچ کر بیٹھ گئی۔ پوچھنے لگی، جی میم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں شاید یاد نہ ہو کہ میں نے اپنے ذاتی ہسپتال بنانے کے لیے جو زمین خریدی تھی جس سے تم نے مجھے منع کیا تھا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ آپ بتائیے کیا بنا آپ کے ہسپتال کا؟ میں نے اسے جب بتایا کہ جس رات مجھے ہسپتال کی فائل ملی اسی رات میرے والدین اور شوہر پراسرار طور پر مارے گئے۔ میں بس ان کی چیخ و پکار سن سکی تھی لیکن میں انہیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ تینوں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے اور میں ایسے تھی جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے یہ سب کبھی کسی سے بیان نہیں کیا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ پہلے ہی ساری دنیا مجھے قصوروار سمجھتی ہے کہ میں نے ان تینوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ ایک دم مر جائیں اور موت مجھے چھو کر بھی نہ گزرے۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور میں بغیر رکے اس نرس کو سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ شاید میرے دل اور ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ اس نرس نے پوری تسلی سے میری ساری بات سنی اور پھر کہنے لگی، میں نے آپ کو تب وہ زمین لینے سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہاں سالوں پہلے ایک قدیم قبرستان تھا جسے منہدم کر کے وہاں انسانی بستی بنائی گئی تھی، لیکن وہ بس نہیں سکی کیونکہ اس سوسائٹی کے کئی مکین اپنے گھروں میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے تھے اور ان کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ پھر اس سوسائٹی کے گھر گرا کر وہاں زمین برابر کر دی گئی اور حکومتی اداروں کی طرف سے وہاں رہائش اختیار کرنا یا اس جگہ کو آباد کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو انسان جیسی لالچی مخلوق اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ لوگوں نے حکومتی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک پلازہ تعمیر ہونا شروع ہوا۔ تعمیر کی شروعات اچھی رہی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جس دن پلازہ مکمل ہوا اور اس کی اوپننگ کی گئی اسی دن وہ پلازہ چند لمحوں میں اپنے پورے زور سے زمین بوس ہو گیا۔ اس پلازہ میں اس وقت 500 سے زیادہ افراد تھے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور واقعے کے بعد پلازے کے مالکان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور پھر یہ کیس بھی فائلوں میں دب گیا۔ لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد اس جگہ پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، نہ ہی اس زمین کو کبھی خرید
خریدا یا بیچا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے اس بات سے بے خبر رہ سکتی ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو جواب دیا کہ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ زمین میرے مرحوم شوہر نے خریدی تھی اور ہسپتال بنانے کے کام میں وہی پیش تھے۔ انہوں نے ہی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ زمین سے لے کر ہسپتال کی ایک ایک چیز خود خریدیں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ سب میری خواہش پر ہی کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اس بارے میں لا علم ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی نے اس بارے میں بتایا ہو، انہوں نے بھی میری طرح اس پر یقین نہیں کیا ہو، بلکہ یہ ممکن ہے۔ وہ نرس کہنے لگی کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے لیڈی نرس کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگی کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو جانے دیں، ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، شادی کریں، یا اگر نہیں بھی کرنا چاہتی تو کوئی بچہ گود لے لیں تاکہ آپ کی زندگی رنگوں سے محروم نہ ہو۔ اس کا مشورہ بہترین تھا، مجھے پسند آیا، لیکن میں اپنے خاندان کے قاتلوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ تھے۔ میں جنات سے سیدھا رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو مجھے کرنا تھا۔ میں نے ہسپتال سے واپسی پر گھر جا کر اپنی الماری کھنگالنا شروع کی۔ میرے پاس اس جنزادے کی دی ہوئی ایک قلم تھی جس پر اس کا نام درج تھا۔ مجھے وہ قلم ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا، لیکن آخر کار وہ مجھے مل گئی۔ سنہری قلم مجھے اس جنزادے نے تب دی تھی جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے قلم کو اس کی پیکنگ میں سے بہت احتیاط سے نکالا، جو ایک خوبصورت سنہری رنگ کی پیکنگ تھی جس پر مور کے پر کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ قلم پر سے اس کا خوبصورت نام پڑھا، زیر لب دہرایا، اور مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا، بس میرے منہ سے اس کا نام لینے کی دیر تھی اور وہ چلا آئے گا۔ جس طرح سے میں نے اس کا دل توڑا تھا، اس سے تو مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی واپس لوٹ کر میرے پاس آئے گا۔ میرے سامنے کھڑا تھا، بالکل میری آنکھوں کے سامنے۔ میں اس کا وجود، اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کے در و دیوار اس کی آمد سے مہک اٹھے ہوں۔ میں خود کو خوشبوؤں میں بسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ اس کا انداز آج بھی ویسا ہی والہانہ تھا جیسا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ میں بند آنکھوں سے بھی اس کی محبت کی شدت محسوس کر سکتی تھی۔ کیسی مجبوری تھی کہ گلے لگ کر اپنا دکھ بھی نہیں رو سکتی تھی۔ کندھے پر سر رکھ کر رو لیتی تو شاید میرے کندھوں پر دھرے غم کا بوجھ شاید کچھ کم ہو جاتا۔ کیسے فاصلے تھے کہ اتنے قریب ہو کر بہت دور تھے، اور کیسا تعلق تھا کہ ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے تھے، چھو نہیں سکتے تھے۔ آنکھیں نہیں کھولو گی؟ خیام نے مخمور لہجے میں کہا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ خفا ہو کر چلا ہی نہ جائے، لیکن مجھے اس کے سامنے اپنی بات رکھنی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا بوڑھی ہو کر مزید حسین ہو گئی ہو۔ میں نے اسے مصنوعی خفگی سے کہا، کہاں سے بوڑھی لگتی ہوں؟ تمہیں ابھی تو فقط 35 سال کی ہوں، اور بوڑھا بھی کر دیا تم نے مجھے، ایک جاندار کہکا بلند ہوا میں گونجا، اور وہ کہنے لگا کہ سچ ہے، عورت اپنی عمر کے بارے میں کبھی سچ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اسے کہا، یوں ہی ہنستے رہا کرو، اچھے لگتے ہو۔ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا تم نے شادی نہیں کی؟ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کر لی؟ کہنے لگا اتنی پیاری انسانی مخلوق سے محبت ہونے کے بعد کوئی جنسادی اچھی ہی نہیں لگی تو بس تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم سے بچھڑ کر شروع میں مشکل ہوئی تھی، لیکن وقت سے سب سے بڑا مرہم ہے، جوں جوں وقت گزرتا گیا تم ذہن سے دور ہوتی گئیں۔ کبھی یاد آتی بھی تو میں سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ ویسے یہ سچ ہے کہ تمہاری محبت نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا، اور اب تو میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا تھا کہ تم نے یاد کر لیا۔ لگتا ہے تمہیں میرا سکون سے رہنا پسند نہیں۔ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے قدرے شرمندگی سے کہا تو وہ پھر مسکرانے لگا۔ جانے کی وہ بات بات پر مسکرا رہا تھا، یوں جیسے اس کو جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنی امی سے کہہ دیا جہاں مرضی میری شادی کر لیں۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، بہت محبت کرنے والے، بہت خیال رکھنے والے۔ میں نے ان سے اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا تو کہنے لگے، تمہارے خواب میرے خواب ہیں، ہم مل کر ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جہاں غریبوں کو مفت علاج کی سہولت مل سکے۔ ہم اسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جب ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بہت افسوس ہوا۔ خیام کہنے لگا، پوچھو گے نہیں کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟
ہاں ضرور، کیوں نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ایک حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں، قتل تھا۔ اور جانتے ہو وہ قتل کس نے کیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو میں نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے کہا، تمہاری برادری کے لوگوں نے۔ وہ جو بہت مگن ہو کر میری بات سن رہا تھا ایک دم سر اٹھا کر کہنے لگا، ناممکن، مسلمان جنات معصوم انسانوں کا قتل نہیں کرتے، انہیں اجازت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ کام غیر انسانی مخلوق نے کیا ہے تو یہ یقیناً ہندو جنات کا کام ہے۔ یہ شریر مخلوق نہ مسلمان جنات کو سکون سے رہنے دیتی ہے اور نہ ہی انسانوں کو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ بھلا تمہارے شوہر کی ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے جب اسے بتایا کہ اس رات صرف میرا شوہر ہی نہیں میرے والدین کی بھی موت ہوئی تھی تو کہنے لگا کہ پھر جنات کی دشمنی تم سے تھی، تم نے ان کی کوئی چیز اپنے قبضے میں کی ہوگی، کوئی زمین، کوئی پلاٹ، کچھ اس طرح کا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ ہسپتال کے لیے خریدی جانے والی اس زمین کے مالک شیطان جنات ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی یقین ہوتا تو میں ایسا رسک کبھی نہ لیتی۔ چلو، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں وہ زمین حاصل کر کے وہاں ہسپتال بنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے لوگ ان شیاطین کے حملوں سے بچ سکیں۔ سینکڑوں لوگ اس زمین کی وجہ سے اپنی زندگی ہار چکے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اس زمین سے شیاطین جنات کا قبضہ چھڑواؤ۔ یہ زمین شہر کے بیچوں بیچ ہے، آج نہیں تو کل، ورنہ کئی سالوں بعد پھر کوئی نہ کوئی اس زمین کو بیچ دے گا اور پھر سینکڑوں جانیں داؤ پر لگ جائیں گی۔ اگر تم میری اس کام میں مدد کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ رام سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، میں اپنے قبیلے کے سردار سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اب تمہارا یہاں اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ برا مت مانو تو میرے ساتھ چلو، تمہاری جان بہت قیمتی ہے۔ میں تمہیں چاہتا تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ شریر جنات تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اس لیے مجھے ماننی پڑی۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی آنکھیں بند جب کھولیں تو خود کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ جنات کی دنیا میں خوش آمدید ہے ڈاکٹر انیلا۔ قریب ہی خیام کی آواز گونجی تھی۔ میں جو اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی اس کی آواز سن کر مطمئن ہو گئی۔ تم یہاں کچھ دیر آرام کر لو، صبح ہونے والی ہے، میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے جاؤں گا، اس سے مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں ڈاکٹر انیلا نازوں والی زندگی میں پہلی بار جھونپڑی میں رات گزارنے والی تھی، وہ بھی ننگے فرش پر۔ مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی لیکن مجبوری تھی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھرے اور لیٹ گئی۔ دور کہیں سے کسی جانور کی آواز آ رہی تھی۔ جنزادہ جھونپڑی سے نکل گیا تو میں نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سحری کے قریب وقت تھا جب جھونپڑی کے قریب سے مجھے جنزادے کی آواز سنائی دی کہ ڈاکٹر اٹھ جاؤ، سردار صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں کون سا سو رہی تھی جو مجھے اٹھنے میں وقت لگتا۔ باہر آئی تو خیام میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم دونوں جنگل کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے بیری کے ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے جہاں کچھ جنات پہلے سے موجود تھے۔ میں نے جنزادے سے کہا کہ اس نے کہا کہ انہیں سلام کرو، جس کا جواب بہت خوش دلی سے دیا گیا تھا۔ پھر ایک بزرگ جن آگے بڑھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب ہوئے، بیٹی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ہم خود ان شیاطین جنات کے شر سے تنگ ہیں۔ جتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا، کوئی بھی عام انسان ہوتا تو اپنے حواس کھو بیٹھتا، لیکن آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ آپ بہت بہادر ہیں، جنہوں نے تنہا ان حالات کا سامنا کیا اور اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی خود کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے 2 جنوں کو مخبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس زمین پر بسنے والے شیاطین جنات کا جائزہ لے سکیں اور اندازہ کر سکیں کہ آیا وہ ہمارے سمجھانے سے ہی وہ جگہ چھوڑ دیں گے یا انہیں دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ مطلب؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے علاقہ خالی کروانے کے لیے ان سے جنگ کرنا پڑے گی۔ اگر وہ سمجھدار ہوئے تو جنگ کیے بغیر ہی علاقہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی بستیوں میں رہنا یا انہیں نقصان پہنچانا یہ سب خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خیام نے دور سے ہی ان جنوں کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا کہ وہ جنات آ گئے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، پوچھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ ایک جن کہنے لگا، سردار صاحب، ان شیاطین سے مقابلہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سرکشی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ انسانی بستی میں رہنے کے سبب کوئی بھی انسان ان کے شر سے محفوظ نہیں۔
کبھی کسی گھر سے کچھ غائب کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ کوئی بھی ذی روح ان سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ قریب ہے کہ دوبارہ ایسا ہی حادثہ ہو جائے جیسا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے جن نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بہت افسوس ہوا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، لیکن جب میرے والدین کا ذکر میرے سامنے ہوا تو آنسو خود ہی بہنے لگے۔ جنات کے سردار نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، بیٹی ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں۔ بھری دنیا میں ایک دم اکیلے ہو جانا زندہ دفن ہونے کی مترادف ہے۔ تم بالکل فکر نہ کرو، ہم ان شریر جنات کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے خیام کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے جھونپڑی کی طرف واپس لے آیا۔ یقیناً ان کے قبیلے نے جنگ کی تیاری کرنی ہوگی۔ میں نے اپنے تئیں سوچا کہ خیام نے مجھے سوچوں میں گم دے کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے سردار جن غالباً جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ وہ مسکرایا، کہنے لگا، ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے، کوئی اور حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے۔ انہیں یہاں سے دربدر کیا جا سکتا ہے یا کچھ اور۔ جنگ تو آخری حربے کے طور پر کی جائے گی۔ اگر ان شیاطین کا غرور ویسے نہ ٹوٹا تو بہرحال آپ فکر نہ کریں، اپنے مستقبل کے متعلق سوچیں۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اپنے اور میرے مستقبل کے متعلق بات کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، تو وہ کہنے لگا، پہلے آپ بتائیے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ جگہ خالی ہو اور اس پر ہسپتال بنا کر اپنے والدین کا خواب پورا کروں۔ غریبوں کو مفت علاج کی سہولت ملے گی تو میرے والدین کے لیے یہی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 1-2 بچے گود لے لوں گی، مصروفیات بھی بڑھ جائیں گی، ان بچوں کے لیے بھی کوئی سہارا ہو جائے گا۔ آپ کی بات کافی حد تک مناسب ہے، لیکن مجھے یہ سن کر دکھ ہوا کہ آپ نے زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں رکھی۔ دیکھو خیام، نہ تو تم بچے ہو اور نہ ہی میں، ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی اسی طرح جدا ہوئے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ بس مجھے اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دیجئے، اتنی کہ میں بس آپ کو کبھی کبھار دیکھ لیا کروں۔ آپ کی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت کیے بغیر مجھے اس کے معصوم انداز پر بے اختیار پیار آ گیا۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ کوئی تو تھا جس کی خوشی کی وجہ میں بنی تھی۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا، ساتھ ہی مجھے کچھ پھل 2-3 قسم کے کھانوں سے سجی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے کہہ گیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، جب بھوک لگے کھا لیجئے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کچھ بھی دکھائی یا سنائی دے، آپ نے اس جھونپڑی سے باہر نہیں آنا، اس پر حصار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ مکمل حفاظت میں رہیں گی۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ شریر جنات مجھے خیام کی شکل میں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، تھوڑے سے پھل کھائے کیونکہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب چونکہ مطمئن ذہن کے ساتھ سونے کا ارادہ باندھا تھا تو جلد ہی نیند آ گئی۔ ظہر کے قریب آنکھ کھلی جب کئی آوازیں کانوں میں پڑیں، جن میں ایک آواز قدرے بھاری تھی، بالکل خیام جیسی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ جھونپڑی کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ قصہ ہی تمام ہو۔ یقیناً یہ لوگ جھونپڑی کے اندر آنے کی کئی کوششیں کر چکے تھے۔ خیام نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے، کیونکہ ہمارا قبیلہ دوسرے قبائل سے پہلے ہی یہاں ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میری حفاظت کے لیے جنات کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تبھی مجھ پر حصار کیا گیا تھا تاکہ شیطانوں سے جنگ کے دوران اگر کوئی یہاں آ پہنچے تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد تمام دعائیں جو مجھے یاد تھیں پڑھ ڈالیں، کیونکہ انسان بظاہر جتنا بھی مضبوط ہو، سر پر موت کو دیکھ کر ایک دفعہ تو کانپ ہی جاتا ہے۔ یہی سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اندر ہی بیٹھی رہی۔ شیاطین جنات کے شور اور غضب سے لگتا تھا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مجھے علم نہیں کہ کتنے گھنٹے ان کا شور جاری رہا،
کیونکہ میں آنکھیں بند کیے بس قرآنی آیات کا ورد کرنے میں مشغول تھی، جہاں تک کہ شام ڈھل گئی اور جنات بھی باہر تھک کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح وہ مجھے جھونپڑی سے باہر نکالیں، اپنا حصہ مجھ پر نکالیں، مجھے ختم کر دیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب مجھے لگا کہ میں اپنا کنٹرول کھو رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ہیبت شیطان جن جھونپڑی کے قریب آن کھڑا ہوا، اور وہ لمحہ تھا جب میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ اتنا بدشکل وجود میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میرا حواس باختہ ہونا بنتا تھا۔ خیر بہت مشکلوں سے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور ہمت کر کے باہر انہیں دیکھنے لگی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور مغرب کے وقت مجھے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں باہر بیٹھے شیاطین جنات کی تھیں۔ مجھے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ ایک لمحے کو مجھے لگا شاید یہ جل کر بھسم ہو رہے ہیں، تبھی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں جھونپڑی سے باہر سر نکال کر دیکھنے ہی والی تھی کہ مجھے خیام کی نصیحت یاد آ گئی، کچھ بھی ہو جائے جھونپڑی سے باہر نہیں نکلنا۔ جب تک ہم سب خود آپ تک نہ پہنچیں، آپ باہر قدم بھی نہیں رکھیں گی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بر وقت مجھے اس کی بات یاد آ گئی، ورنہ قریب تھا کہ میں حصار خود توڑ کر باہر چلی جاتی اور جان سے ہاتھ ڈھو بیٹھتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا آخری حربہ بھی ناکام گیا تو وہ مایوس ہو گئے اور جگہ چھوڑ گئے، کیونکہ اب کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی سامنے تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور میں نے ٹوکری میں موجود آخری پھل بھی کھا لیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ یہ کیسے ہوا اور کب؟ میں نے خود کلامی کی ایک دم کی۔ اٹھ کر بیٹھنے سے میرا جسم درد میں مبتلا ہو گیا، میں وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن کوئی تو تھا جو میرے قریب ہو کر بھی میرے پاس نہ۔ مدھم کی سی خوشبو اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی، جس کی آمد پر دل کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی۔ میں نے ہولے سے پکارا، خیام یہ تم ہو نا؟ مسکراتا ہوا ایک خوبصورت سا وجود اپنے پورے قد سے میرے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ میری موجودگی کو محسوس کر ہی لیا؟ آخر ہاں بالکل، تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ خیر مجھے بتاؤ کہ مجھے یہاں کب لائے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ کہنے لگا، قریب سحری کے وقت ہم آدھی رات کو ان شیاطین جنات کا خاتمہ کر کے واپس لوٹے تھے۔ ویسے آپ بہت بہادر ہیں، انہوں نے کئی طریقے سے مجھے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جھونپڑی سے باہر قدم رکھیں، لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور انہیں اکیلے ہی شکست دے دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے احتیاطاً 2 مسلمان جنات کی ڈیوٹی آپ کی جھونپڑی میں لگا دی تھی، وہ آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن انہیں حکم تھا جب تک آپ اپنا دفاع کر سکتی ہیں تب تک یہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، نہ ہی اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہو جب آپ نے جلدی دے کر جھونپڑی سے باہر قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو جھونپڑی میں پھل والی ٹوکری اچانک گری تھی۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کا دھیان بٹایا جا سکے، ورنہ آپ بڑے نقصان میں پھنس سکتی تھیں۔ خیام نے تفصیل بتائی تو مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ ہسپتال بنانے کی تیاری کریں، ہم آپ کا بھروسہ ساتھ دیں گے، بس آپ میرے لیے تھوڑی سی جگہ رکھیں اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ 2 سال کی مدت میں میرا ہسپتال تعمیر ہو چکا تھا، اسی زمین پر جہاں کبھی شیطان جنات قبضہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ہسپتال کا نام خیام ہسپتال رکھا تھا اور ایک NGO سے 2 بچے گود لے کر اپنی زندگی نئے سرے سے گزارنا شروع کی تھی۔ وہ زندگی جس میں میں تھی، میرا ہسپتال تھا، 2 بچوں کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر میری پہلی محبت میرے ساتھ تھی، جنزادہ خیام، جس کی خوشبو مجھے آج بھی اپنے گرد محسوس ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔